سرور بھائی صاحب یہ فرمائیے کہ اگرچہ ہم ابھی میں ذکر بھی کر رہا تھا کہ ایسے نگران وزراء اعظم رہے ہیں جن کا تعلق سیاسی جماعتوں سے رہا ہے، لیکن بہرحال وہ کریڈیبل تھے کسی حوالے سے، اور پھر انہوں نے اپنا رول بھی نیوٹرلٹی کے ساتھ، مثلا ملک معراج خالد صاحب جو ہیں اگرچہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے رہا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے رول کو نبھایا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل ٹیمپریچر جس طرح سے رائز ہوا ہے، اس میں کوئی سیاستدان اگر لگایا جاتا ہے تو زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اس کا جھکاؤ کسی نہ کسی پارٹی کی طرف ہوگا اور پھر انگلیاں اٹھیں گی اور نیوٹرلٹی جو ہے وہ کوسچن میں آئے گی۔ تو آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا ایک سیاستدان ہی کو وزیر اعظم بنایا جانا چاہیے یا بنائے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا پھر کسی ٹیکنوکریٹ کو بنایا جانا چاہیے؟ دیکھیے، جو ماضی میں نگران وزیر اعظم بنے ہیں ان میں ایک بنیادی خوبی ہے یا ایک خاصیت ہے، وہ ٹیکنوکریٹ ہو یا وہ چاہے سیاستدان ہو یا کچھ جج ہوں، کہ وہ ایک پلائنٹ قسم کے جو ہے وزیر اعظم رہیں اور وہ الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت نہ کریں، گو کہ اس کی آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا۔ لیکن بہت ساری، جیسے ابھی انہوں نے انتخابی اصلاحات کے نام پر جو ایک امینڈمنٹ کی ہے، انتخابی جو ہمارا قانون ہے، کہ جو ٹرانسفرز اور پوسٹنگ جو ہیں وہ نگران حکومت کر سکتی ہے جب تک کہ الیکشن کمیشن الیکشن کا شیڈیول اناؤنس نہیں کرتا۔ تو یہ ایک میرا اپنا خیال ہے بدنیتی پر مبنی ایک ترمیم ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ 1990 میں ہو یا انتخابات جو ہے، جب بھی کسی کو نکالا گیا تو اس لیے نہیں نکالا گیا تھا کسی وزیر اعظم کو 90 میں یا 90s کا پورا جو پیریڈ، کہ وہ دوبارہ الیکشن جیت کے آ جائے۔ مثلا 1988 اور 90 میں اگر پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک دیکھیں تو اس میں تقریباً 1% گراوٹ تھی، لیکن جو سیٹیں ہیں وہ تقریباً آدھی ہو کر رہ گئی تھی۔ 90 سیٹیں تھیں، وہ 45 ہو گئی۔ تو یہ ایک بہت زبردست کام کیا تھا انہوں نے، کہ بظاہر لگے کہ ووٹ تو پیپلز پارٹی کو پورے پڑ گئے ہیں لیکن ان کی سیٹیں کم ہو گئی ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ 2002 کے بعد کے انتخابات دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ چاہے کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا وثوق کے ساتھ کہ 70 کے بعد کوئی انتخابات جو ہے وہ غیر جانبدار، فری اور فیئر ہوئے تھے۔ چاہے کوئی بھی وزیر اعظم ہو، وہ کام جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے وہ کام سر انجام دینا ہے، اور ایسا نگران وزیر اعظم ہونا چاہیے جو ان کے کام میں مداخلت ہرگز نہ کرے۔ تو پہلی بات تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر وہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہوئی دیکھ بھی رہا ہے تو وہ چپ رہے اور کہ کوئی شور و غوغا نہ کرے اس کے اوپر۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ ابھی جو اگر میں یہ کہوں تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا، اور یہ تقریباً میں وہی کہہ رہا ہوں جو زیادہ تر لوگ آبزرور جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، یا جو ہمارے پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، کہ ریگنگ کا عمل تو شروع ہو چکا ہے۔ جو پری پول ریگنگ ہے اس کی بہت سارے شواہد ہیں، میں صرف 6 آپ کو گنوائے دیتا ہوں۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ لیپ ٹاپس کی اتنے بڑے لیول پر جو تقسیم ہے، الیکشن سے 1 ماہ، الیکشن حکومت کے جانے کے تقریباً 2 ہفتے پہلے لاکھوں کی تعداد میں لیپ ٹاپس طلبہ میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ دوسری ہے کہ بہت لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ جو کسانوں کے ٹیوب ویل ہیں ان کو سولرائزیشن کے لیے اوپر اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کے نام پر جو ایم پیز اور ایم این ایز کو فنڈز دیے جا رہے ہیں، کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اس لیے جلدی سے ان کو ہم نے بہتر کرنا ہے، اس لیے اس کے نام پر بھی اربوں روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح نوکر شاہی کی جو ٹرانسفرز اور پوسٹنگز ہیں ان کی بات کر لیں۔ فرد شماری کا معاملہ جو ہے وہ پھر سر اٹھائے گا مجھے میری ریڈنگ کے مطابق۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ جب تک ان کو یہ گارنٹی نہیں ہو جاتی، اور ماضی میں بھی یہی رہا ہے، جب تک ان کو گارنٹی نہیں ہوگی کہ یہ اپنی من مانی کر سکے، اپنی مرضی کے لوگوں کو انتخابات میں جو ہے وہ فتح دلوا سکے، تب تک الیکشن کا شیڈیول نہیں آنے والا۔ اور جو چاہے وہ 90 دن اس سلسلے میں چاہے 90 دن گزر ہی کیوں نہ جائیں، جی چاہے 90 دن کا جو ٹائم پیریڈ ہے، جو آئینی اور قانونی تقاضا ہے، چاہے وہ گزر ہی کیوں نہ جائے۔ اس کی پریسیڈنٹ تو انہوں نے بنا دی ہے پنجاب میں اور کے پی میں، ابھی وہ نگران حکومت چلی جا رہی ہے، اس کو ابھی تک سپریم کورٹ نے غیر آئینی بھی ڈکلیئر نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک پریسیڈنٹ بنا دی گئی ہے اور اس کا فائدہ اٹھانے کا پورا امکان موجود ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ باری صاحب، کیا اگر نوٹیفائی حکومت کر کے نہیں جاتی ہے، موجودہ حکومت ہے، اگر مردم شماری کو نوٹیفائی نہیں کرتی اور نگران حکومت آ کے اس کو نوٹیفائی کیا کر سکتی ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے، اور پھر وہ کر دیتی ہے تو پھر اس کے مطابق سیٹیں کیسے کم زیادہ کی جائیں گی؟
دیکھیے جیسے راؤ صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ پہلی بات تو یہ کہ ان کو کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو بالکل لفظ کوئی اور ہے نہیں کہ جب شرم ختم ہو جائے تو پھر آپ جو مرضی مرضی کرتے رہیں. تو ایک تو ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، تو اس لیے کچھ بھی ان سے توقع کی جا سکتی ہے. لیکن آئین اور قانون کی جو بات ہے، اگر مردم شماری یا فرد شماری ہے اس کے نتائج نکل آتے ہیں، تو جو ریپرزنٹیشن ہے اور جو فائنانسز کی ایلوکیشن ہے وہ پروپورشنیٹ ٹو دی پاپولیشن ہے. اگر سندھ کی جو تناسب ہے آبادی میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے، نئی جو فرد شماری ہے، تو ظاہر ہے ان کی سیٹیں بڑھ جائیں گی، اور وہ جس صوبے کی سیٹیں جس کی آبادی کم ہوئی ہوگی وہاں سے نکال کے وہ وہاں ڈال دی جائیں گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے الیکشنز کو پوسٹ پون کرنا ہو یا ڈریگ آن کرنا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کی چیزیں نکالیں اور ایک متنازع بحث جو ہے اس کو چھیڑ دیں. تو یہ اس چیز کا امکان ہے. لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں نگران سیٹ اپ کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل شفافیت نہیں ہے. ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں کہ کس شخص کو کے نام کس نے دیے ہیں، تو ان کی سی وی پبلک ہونی چاہیے. چاہے وہ مشاہد حسین سید صاحب ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، اور چاہے وہ کسی اور کا نام ہو، لیکن بہت ضروری ہے کہ ان کی سی وی اور یہ وجوہات بتائی جائیں کہ وہ جو نام تجویز کر رہے ہیں وہ کن وجوہات کی بنا پر ان کا نام تجویز کر رہے ہیں، اور کیوں وہ کسی کے نام دیے ہوئے نام کے اوپر ان کے جو اعتراضات ہیں ان کو بھی پبلک کیا سر جانا باری صاحب، چاہیے. یہ تو آپ اخلاقی قدغنوں کی بات کر رہے ہیں نا کہ اخلاقی طور پر یہ سب ہونا چاہیے، لیکن اگر اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کسی ایک نام پر اتفاق کر لیتے ہیں بیٹھ کے، جس کا امکان نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں جائے گا اور یہ اتفاق رائے پہلے مرحلے میں ہی ہو جائے گا، تو اس کو کیا کسی بھی بنیاد پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ جب دونوں نے اتفاق کر لیا تو پھر کسی تیسرے کو کیا اعتراض ہوگا؟ دیکھیے اعتراضات تو بالکل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک ہی شخص کے اوپر کس طرح وہ جو ہے اتفاق رائے کیسے قائم ہوا ہے، کون سے نکات تھے جو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں یہ منٹس جو ہیں ان کی میٹنگز کے وہ پبلک ہونے چاہیے، پبلک ہیئرنگ ہونی چاہیے، ٹائم دیا جانا چاہیے تاکہ پبلک میں ڈبیٹ ہو. دیکھیں دنیا بھر میں جو وزیر اعظم چنے جاتے ہیں یا وزراء اعلیٰ چنے جاتے ہیں، وہ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کون شخص وزیر بنے گا، کون وزیر اعظم بنے گا، پارٹی کا لیڈر ہوگا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں 90 دن کے لیے یا 60 دن کے لیے ایسا شخص آ جائے جس کے بارے میں عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے کیا ہے. اگر میڈیا کے سامنے نام آتے ہیں تو میڈیا یقیناً اس کی اسکروٹنی کرے گا، پبلک کو انفارم کرے گا اور بحث و مباحثہ ہوگا کہ کیوں آخر لگایا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ماضی میں ایک مذاق رہا ہے پاکستان کے ساتھ کہ ہر الیکشن متنازع رہا ہے، چاہے معراج خالد جیسے جو شخص ہیں وہ وزیر اعظم بنے ہو یا معین قریشی جیسا ایک ٹیکنوکریٹ بنا ہو. تو معاملہ سارا یہ ہے کہ پاکستان میں آج تقریباً ایک کنسنسس ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے پری پول ریگنگ کے، اور کچھ نہیں ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ الیکشن بھی پوسٹ پون ہو سکتے ہیں اگر ان کو یہ لگا کہ اگر پی ٹی آئی کو وہ کارنر کرنے میں ناکام ہوتے ہیں. تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب پاپولیرٹی گیپ جو ہے، جو ڈیزائربل کینڈیڈیٹ ہے اور ڈیزائربل کینڈیڈیٹ ہے، اس کے درمیان پاپولیرٹی گیپ 50% سے زیادہ ہوتی ہے، تو عام طور پر الیکشنز نہیں کروائے گئے. اگر کروائے گئے ہیں تو ٹرانسفر آف پاور نہیں کی گئی. باری صاحب پہلے آپ یہ بتا دیجئے کہ اس وقت پاکستان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے سیاسی استحکام. اب سیاسی استحکام کا روڈ میپ جو ہے وہ کیا ہے، اس وقت پاکستان کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ دیکھیے وہ تو بہت سمپل بات ہے. پاکستان کے کا سیاسی استحکام اور اس کی وجہ سے جو معاشی استحکام آنا ہے، اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اور اگر انہوں نے الیکشنز کے جو انعقاد ہے اس میں ڈیلے کرنے کی کوشش کی، اس میں تاخیری حربے اختیار کیے، تو یقیناً جو سیاسی استحکام ہے وہ جتنا ہے تھوڑا سا رہ گیا ہے وہ بھی چکنا چور ہو جائے گا. اور جو معاشی کچھ بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اشارے کچھ بہتر ہو رہے ہیں اور ہم نے کوئی بہت زیادہ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں ایگریکلچر میں، فوڈ سیکیورٹی کا ہم انقلاب لانے والے ہیں جیسے پہلے گرین ریولوشن آیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں وہ سارے خواب ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے بھلا تو یہی ہے، لیکن اس کی کوئی امید مجھے 1% سے زیادہ نہیں ہے. کہ امکان اسی چیز کا ہے کہ اگر یہ ناکام ہو گئے پی ٹی آئی کو کمپلیٹلی جو ہے وہ کارنر کرنے میں، تو یقیناً جو ہے الیکشنز یہ نہیں کروائیں گے، اور اس کے لیے بہت سارے بہانے ان کے پاس موجود ہیں.
ان بہانوں کے لیے کسی کو آگے کریں گے، کسی جج سے فیصلہ کروائیں گے اور الیکشنز کو مزید پوسٹ پون کریں گے، اور اس کی وجہ سے جو ایجیٹیشن ہے اس کا پاکستان میں شروع ہونے کا خطرہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں جو بجلی کے بل آ رہے ہیں، جس طرح فیصل آباد میں، لاہور میں، کراچی میں اور چھوٹے چھوٹے قصبوں میں لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، اپنے بل اٹھا کر شور مچا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے آنے والے مہینوں میں صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ فلڈ کی سچویشن جو ہے دیگرگوں ہو رہی ہے، تو میرا خیال ان کی نیت جو ہے اس کے لیے ان کو بہانے تلاش کرنے میں، پہلے بھی پنجاب کے انتخابات کے لیے بھی بہت سارے بہانے انہوں نے نکالے تھے، تو اب 2 ماہ کے بعد اور بھی بہانے ان کے پاس موجود ہیں۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ بنیادی اور جو فنڈامنٹل ایشو ہے وہ ہے سیاسی استحکام، اور اس کا راستہ صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن سے۔